بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین و سامعین ذی وقار، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اس میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اور بھائیوں تک بھی حق کی بات، حق کی آواز پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو نماز جنازہ کے بعد دعا کے متعلق ہے، جس میں علماء حق، علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا شرعاً جائز اور مستحب عمل ہے۔ یاد رہے کہ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا فرض یا واجب ہے، بلکہ مستحب عمل ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یا پھر کچھ لوگ جو کہ پتلی گلی سے نکلنے والے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ پتلی گلی سے نکل جاؤ، وہ پھر بدعت کا فتویٰ لگا کر پتلی گلی سے خود بھی نکل جاتے ہیں۔ اس چیز کو بتائے بغیر کہ بدعت کہتے کس کو ہیں اور ہم یہ فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں، کوئی دلیل دیے بغیر وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے کچھ اعتراضات قابل ذکر ہیں، ان کے کچھ دلائل جو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو دلیل کہا نہیں جاتا ہے۔ دراصل وہ دلیل ہونے کی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے آپ یہ ثابت کریں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جو ہے یہ شرعاً جائز ہے اور مستحب ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی سنت سے ثابت کریں۔ حضور نے ساری زندگی کسی جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی ہے، تو آپ کیوں مانگتے ہیں؟ یہ اعتراض بھی ساتھ میں ہوتا ہے کہ کسی صحابی نے بھی جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی ہے، آپ کیوں مانگتے ہیں؟ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ میں فقہائے کرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، ائمہ کرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو آپ کیوں مانگتے ہیں؟ اس کے بعد ان کا یہ اعتراض بھی ساتھ میں ہوتا ہے کہ جنازہ کیونکہ خود ایک دعا ہے، لہٰذا اس کے بعد دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ کیونکہ میت کو دفنانے میں تاخیر ہوتی ہے، لہٰذا دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کے اور بھی کچھ اعتراضات ہوتے ہیں جن کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ان کے اعتراضات قرآن و حدیث کی روشنی میں دور کروں گا۔ قرآن سے انشاءاللہ دعا ثابت کروں گا، اور اس کے بعد حدیث سے جنازے کے بعد دعا ثابت کروں گا، رسول اللہ کی سنت سے انشاءاللہ ثابت کروں گا، اس کے بعد صحابہ کرام کی سنت سے انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ میں وہ الفاظ بھی بتاؤں گا جو کہ حضور نے دعا میں کہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ دعا کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا بدعت کہتے ہیں، تو میں ان کے اپنے اکابرین سے بھی دعا کا جواز ثابت کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن سے کہاں سے ثابت ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنا شرعاً جائز ہو؟ تو یہ واضح طور پر قرآن پاک میں موجود ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں دعا کا جواب دیتا ہوں جب دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں۔ اذا دعانی کے لفظ ہیں
یعنی جب بھی دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں تو میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہاں پر مطلق ذکر ہے کہ کسی بھی وقت دعا کی جا سکتی ہے اور اللہ رب العزت دعا کا جواب عنایت فرماتا ہے۔ تو علم والے لوگ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ فقہ کا یہ قانون ہے کہ جہاں پر قرآن کی ایک نص وارد ہو گئی ہے، اس کے حکم میں تبدیلی کے لیے جب تک کوئی دوسری آیت، جب تک کوئی دوسری نص وارد نہیں ہوگی، اس میں آپ تغیر و تبدل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں ٹائم دعا کریں، فلاں ٹائم دعا نہ کریں، جبکہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی دوسری اس طرح کی نص وارد نہیں ہوئی ہے کہ آپ فلاں ٹائم دعا مانگیں اور فلاں ٹائم دعا نہ مانگیں۔ مطلق حکم ہے، تو مطلق کا حکم اپنے اطلاق کے ساتھ جاری رہے گا۔ یعنی قرآن پاک سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کسی ٹائم بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سننے والا ہے اور اللہ رب العزت جواب بھی عنایت فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم سے یہ ثابت ہو گیا کہ دعا کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، چاہے آپ زندہ ہوتے ہوئے دعا کریں، چاہے کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کریں، چاہے جنازے سے پہلے کریں، چاہے جنازے کے بعد کریں، چاہے دفنانے سے پہلے کریں، چاہے دفنانے کے بعد کریں، تو ہر وقت یہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد خاص دعا نہیں کرنی چاہیے، تو خاص وقت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خاص وقت میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو مطلق کا حکم لیتے ہوئے ہر وقت دعا کے جواز کو جائز قرار دیتے ہیں، سوائے نجاست کے مقامات کے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس مقام پر دعا جائز نہیں ہے، تو وہ اس دلیل کے مقابلے میں کوئی اور دلیل لائیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جنازے کے بعد جو ہے خاص دعا جائز نہیں ہے، پہلے بعد جو ہے جائز ہے۔ دعا کے عدم جواز کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حدیث شریف کی کہ حدیث شریف میں کہاں ارشاد ہوا ہے، کہاں پر دعا کا حکم ہوا ہے، کہاں پر دعا کا کہا گیا ہے۔ تو سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو تم اس کے لیے خالص دعا کرو۔ تو یہاں پر بھی ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، اس دعا سے مراد وہ دعا ہے جو کہ جنازے کے اندر ہوتی ہے، جنازے کے باہر دعا مراد نہیں ہے۔ تو اس کا جو میں معنی کر رہا ہوں یہ بالکل قرآن پاک کی آیت کے موافق ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ لو تو زمین پر منتشر ہو جاؤ۔ اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہاں پر اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ہے، یہاں پر بھی اِذَا ہے، وہاں پر بھی اِذَا ہے۔ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، یہاں پر فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، وہاں پر بھی فا ہے، یہاں پر بھی فا ہے، وہاں پر بھی امر ہے، یہاں پر بھی امر ہے۔ نماز جنازہ کی اندر والی دعا بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس سے اندر والی دعا مراد لے لیں تو قرآن مجید کی جو آیت ہے وہاں پر نماز کے اندر منتشر ہونا لازم آئے گا، کیونکہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو جب تم نماز کی نیت کر لو پھر منتشر ہو جاؤ، پھر وہاں پر معنی یہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو معنی میں کر رہا ہوں یہ قرآن کریم کی آیت کے بالکل موافق ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر تم اس کے لیے خالص دعا کرو۔ تو حدیث شریف سے بھی ثابت ہو گیا، اور جو اس کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے وہ اعتراض بھی دور ہو چکا ہے، کیونکہ جو میں نے معنی کیا ہے وہ قرآن کریم کی آیت کی موافقت سے کیا ہے، اس کے ساتھ مطابقت کرتے ہوئے میں نے یہ معنی کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کہ آپ نے کہاں پر جنازے کے بعد دعا مانگی ہے۔ جس طرح کے معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر دعا مانگی ہے، آپ یہ ثابت کریں۔ تو یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کا نماز جنازہ پڑھایا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اعذہ من عذاب القبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ دعا مانگی نماز جنازہ کے بعد کہ اے اللہ اس کو عذاب قبر سے پناہ دے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ پھر اعتراض کریں گے کہ رسول اللہ نے بلند آواز میں دعا مانگی تھی یا آہستہ مانگی تھی؟ تو ظاہر ہے بلند آواز میں آپ نے یہ دعا مانگی ہے، تو صحابہ کرام اس کو روایت کر رہے ہیں اور دعا کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو عذاب قبر سے پناہ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہو گیا۔ اور بھی اسی طرح کی مختلف احادیث ہیں، مختلف جنائز ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے اور ان کے بعد آپ نے دعا فرمائی ہے، جن کو کچھ لوگ ضعیف کہتے ہیں یا ان کی سند کو ضعیف کہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی راوی مجہول ہے۔ تو ان سے یہ گزارش ہے آپ کوئی ضعیف روایت ہی پیش کر دیں جس میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہو کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگو، جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، آپ اس طرح کی کوئی ضعیف روایت ہی دکھا دیں۔ تو جب قرآن پاک سے بھی دعا کی جواز کا ثبوت مل گیا اور حدیث شریف سے بھی مل گیا اور رسول اللہ کی سنت سے بھی مل گیا، جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت ذکر کی ہے، کنز العمال میں موجود ہے، اور اسی طرح کنز العمال میں اور روایت موجود ہے جس میں صحابی سے دعا کرنا ثابت ہے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی دختر کا انتقال ہوا تو آپ نے 4 تکبیریں کہیں اور اس کے بعد 2 تکبیروں کے فاصلے جتنا آپ نے دعا فرمائی، اور ساتھ میں پھر یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا تھا۔ تو صحابی سے بھی جنازے کے بعد دعا کرنا ثابت ہو گیا، اور یہ بھی انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی تھی، میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ تو اب میں فقہائے کرام سے اس کا جواز ذکر کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک تدفین سے قبل دعا مانگنا کیسا ہے؟ تو حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ثوری فرماتے ہیں کہ تعزیت کرنا تدفین سے پہلے سنت ہے، کیونکہ پہلے غم زیادہ ہوتا ہے گھر والوں کو، لہٰذا تدفین سے قبل تعزیت کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ تو باقی جہاں تک بات ہے باقی فقہائے کرام کی، تو اکثر فقہا نے اس کو جائز اور مباح لکھا ہے۔ ویسے بھی اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز کا ناجائز ہونا، جس چیز کا حرام وغیرہ ہونا قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ اس وقت تک چیز مباح ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، جب تک اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ اور جنازے کے بعد دعا مانگنے کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن پاک میں ہے اور نہ احادیث میں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد متصل دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اس علت کے ساتھ لکھی ہے کیونکہ جنازے کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، لہٰذا جب جنازے کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے گی تو جنازے کے بعد دعا میں بھی کوئی حرج وغیرہ نہیں ہوگا، جنازے کے بعد دعا بھی جائز ہوگی۔ تو علت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل اسی حالت میں کھڑے ہو کر دعا نہ کی جائے، بلکہ بیٹھ کر دعا کی جائے یا پھر صفیں توڑ دی جائیں، اس طریقے سے دعا کی جائے تو دعا میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مستحسن عمل ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ جنازہ خود ایک دعا ہے لہٰذا اس کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، تو یہ دلیل بالکل قابل قبول نہیں ہے دعا کے عدم جواز کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ افضل الدعا الحمدللہ، افضل دعا ہے الحمدللہ، اور مفسرین کرام نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نام سورہ دعا بھی ہے، تو وہ صورت ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے اور آخر میں پھر دعا پڑھی جاتی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ دعا کی جاتی ہے، اور وہ دعا کہیں پر منع بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ثابت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ دعا کے بعد دوسری بار دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ فرض نماز ہے اس لیے اس کے بعد جائز ہے، تو یہ بھی فرض نماز ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جنازے میں تاخیر ہوتی ہے لہٰذا اس طرح دعا نہ کریں، تو یہ دلیل بھی دعا کے عدم جواز کے لیے کافی نہیں ہے،
کیونکہ سارا دن میت کو گھر رکھا جاتا ہے، اس وقت یہ فتویٰ کوئی نہیں دے رہا ہوتا۔ صحابہ کرام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک یہ تاکید کی ہے کہ میت کو دفنانے میں جلدی کی جائے، اور علماء اہل سنت اس چیز کو بہت ہی اچھی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ سارا دن میت کو گھر رکھا جائے، ساری رات میت کو گھر رکھا جائے، جب دعا کی بات آئے تو آپ کہیں کہ یہ تاخیر ہو رہی ہے لہٰذا دعا جائز نہیں ہے۔ تو بعض اوقات جنازہ پڑھ دیا جاتا ہے، میت قبرستان میں رکھی ہوتی ہے، ابھی تک قبر تیار ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ان معاملات میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کو ترک کر دیں، یہ آپ کی دلیل عدم جواز کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں تو آپ 3 رکعتیں پڑھ دیں کیونکہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پیارے بھائی، بات یہاں پر یہ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جنازہ کی تکبیروں میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہے، جنازے کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے اور اس کو جنازے کا حصہ بھی تصور نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی آج تک کسی نے یہ کہا ہے اور نہ لکھا ہے۔ اگر اس کو جنازے کا حصہ تصور کیا جا رہا ہوتا یا 5 تکبیریں 6 تکبیریں پڑھی جا رہی ہوتی تو پھر آپ کا یہ اعتراض بنتا تھا، لہٰذا آپ کا یہ اعتراض بالکل بے جا ہے، یہ یہاں پر نہیں سوٹ کرتا ہے۔ آپ کوئی اور اعتراض تلاش کریں جو کہ یہاں پر سوٹ بھی کرتا ہو۔ تو دعا کا جواز قرآن پاک سے بھی ثابت ہو گیا اور حدیث شریف سے بھی ثابت ہو گیا، رسول اللہ کی سنت سے بھی ثابت ہو گیا، صحابہ کی سنت سے بھی ثابت ہو گیا، فقہائے کرام سے بھی ثابت ہو گیا، اور اعتراضات کے جوابات بھی ہو گئے۔ تو اب جنازے کے بعد دعا کا جواز میں ان کے اپنے علماء کرام سے ثابت کرتا ہوں۔ شمس الحق افغانی الکتاب الموزون میں لکھتے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ دیوبندی صاحب نے تطبیق یوں دی ہے کہ صفیں توڑنے سے پہلے جو ہے دعا ممنوع ہے، اور صفیں توڑنے کے بعد دعا شرعاً بالکل جائز ہے۔ صفیں توڑنے کے بعد جواز کے قائل آپ کے اپنے علماء کرام بھی ہیں۔ اور اسی طرح مفتی فرید الدین دیوبندی اپنی کتاب فتاوی فریدیہ میں سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، صفیں توڑنے سے پہلے دعا کرنا ممنوع ہے اور صفیں توڑنے کے بعد دعا کرنا مشروع ہے۔ اب جب کہ الحمدللہ میں نے قرآن و حدیث اور سنت رسول، سنت صحابہ اور فقہائے کرام اور ان کے اپنے علماء کرام سے جنازے کے بعد دعا کا جواز ثابت کر دیا ہے اور دلائل کے ساتھ الحمدللہ ثابت کیا ہے، امید ہے کہ آپ سب کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جنازے کے بعد دعا کرنا شرعاً جائز ہے یا پھر ناجائز ہے، کہ کون سا موقف صحیح ہے کہ دعا کرنی چاہیے یا پھر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی موقع پر 1-2 سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ بدعت کا جو آپ فتویٰ لگاتے ہیں، آپ بدعت کی پہلے جامع اور معنی تعریف تو کریں، ایسی تعریف کریں جس پہ آپ کے تمام اکابرین متفق ہوں۔ میں نے فتاوی جات دیکھے ہیں ان کے، جس میں مختلف تعریفیں جو ہیں بدعت کی گئی ہیں، لہٰذا ایسی تعریف کریں جس کے اوپر آپ کے تمام اکابرین متفق ہوں۔ اور اگر جنازے کے بعد دعا کرنا ناجائز یا پھر بدعت ہے تو آپ کے ان علماء کرام پر کیا حکم لگے گا جنہوں نے اس کے جواز کا حکم لکھا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جنازے کے بعد دعا کرنا شرعاً جائز ہے یا پھر ناجائز ہے، یہ کیسا عمل ہے۔ تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ سب دوستوں کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ خواہ مخواہ اس بات پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہی کوئی جھگڑے والی بات ہے جبکہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو جواز الحمدللہ میں نے تمام چیزوں سے پیش کر دیا ہے، عدم جواز اس کا کہیں سے نہیں ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علیہ الا البلاغ۔